الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين سار بالأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، بھائیو، عزیزو، آج 5 نومبر 2004 عیسوی ہم یہاں بلالی مسجد راولپنڈی پاکستان میں جمعہ کی اس مختصر سی ملاقات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میرے عزیز نے تکلفاً میرا شکریہ ادا کیا، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں آنا میرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ میری ذمہ داری ہے. میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. آپ تشریف لائے، دقت بھی ہوئی کیونکہ مری روڈ کے بند ہونے سے یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں. اللہ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے. بلا تمہید سورہ نصر آج کی ہماری بنیاد ہے، جس کی ہم نے ابھی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی، جس میں حق تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق ان قریب بنی نوع انسان آپ کے دین کو، آپ کے موقف کو
آپ کی رسالت کو قبول کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے آپ کی طرف فوج در فوج آنے والے 20 رمضان المبارک ہماری تاریخ، ہمارے شاندار ماضی کا ایک تابندہ نقش ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے جس شہر کے مظالم کے نتیجہ میں آپ کو ہجرت کرنا پڑی، اور جس شہر کے باشندوں نے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بیت اللہ کی بھی اجازت نہ دی، اور آپ مکہ سے قریب تر آ کر واپس چلے گئے۔ اسی سفر میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کی بعض شرائط بظاہر دل آزار تھی، تکلیف دہ تھی۔ مثلا یہ کہ مسلمان بیت اللہ کا طواف کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ اب ذہنی طور پر ہر شخص بیت اللہ کے طواف کے لیے بے قرار تھا۔ حرم شریف میں اور حدیبیہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تشریف فرما تھے، کوئی اتنا فاصلہ نہیں۔ یہ بات طے پائی کہ واپس چلے جائیں، پھر یہ بات طے پائی کہ کوئی مشرک اگر اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو مدینہ کی قیادت اس کو واپس کر دے گی۔ واپس کر دے گی کیا مطلب؟ تاکہ مکہ کے مشرک اس کی کھال اتارے کہ تو نے کیوں اسلام قبول کیا، تو کیوں مدینہ گیا، یہی مطلب ہو سکتا ہے نا۔ میں ابھی جرمنی گیا ہوا تھا رمضان شریف سے پہلے، تو ایک نوجوان آیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے شر سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر بتاؤ، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اب اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو واپس بھیجنا چاہیے مکہ؟ آپ اپنی رائے دیں، یہ نہیں کہ وہاں کیا طے پائے اس کو رہنے دیں، آپ کی کیا رائے، اس کو واپس بھیجا جائے؟ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ لیکن بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام فہم نہیں ہوتے، بعض فیصلے عام فہم نہیں ہوتے۔ فعالم ما لم تعلموا کہا قرآن کریم نے سورہ فتح کہ سب کچھ تو میں جانتا ہوں، میرے مقابلے میں تمہارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ سو عالم ما لم تعلموا، وہ سب کچھ جانتا ہے، تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اچھا، اگر کوئی مشرک اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ آپ اگلی بات سنیے، لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا مدینہ کو چھوڑ کر، تو مکہ کی لیڈرشپ اس کو واپس نہیں بھیجے گی۔ آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے؟ اس قسم کی شرائط پر یہ معاہدہ ہوا، جس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بے قرار ہوئے۔ بے قرار تو ہر مسلمان ہوا، لیکن فاروق اعظم کی بے قراری لفظوں میں آ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر انہوں نے کہا السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیوں بھائی ہم ان شرائط پر کیوں ان کے ساتھ سلو کریں؟ کیا ہم حق پرست نہیں ہیں، وہ باطل پرست نہیں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا اور بارگاہ رسالت میں لے آئے
ادھر آؤ، معاملات یہاں طے ہوں گے مرکز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کا چہرہ پڑھتے ہی فرمایا کیا بات ہے؟ ابن خطاب نے لہجہ بدل دیا، کیونکہ وہ تو بھائی کے سامنے بات تھی نا، تو اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا السنا علی الحق وهم علی الباطل۔ صدیق اکبر کے سامنے السنا علی الحق وهم علی الباطل، اور یہاں السنا علی الحق وهم علی الباطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ریب، ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں۔ ابن خطاب یہ بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ فرمایا تو پھر میرا اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم اس کو سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، میرا اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ ابن خطاب سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مشیت ایزدی کے مطابق ہو رہا ہے۔ دو قبیلے تھے صدیوں سے ٹکرا رہے تھے آپس میں، ان کی عداوت کی تاریخ بڑی خوفناک ہے، بنو بکر اور بنو خزاع۔ کئی مرتبہ بنو خزاع نے بنو بکر کے لوگوں کو مارا، بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں کو مارا، ان کی متصادم عداوت چلی آ رہی تھی، اور ایک بہت بڑا پس منظر تھا۔ اسی معاہدہ میں یہ بھی طے پایا کہ بنو بکر مشرکین کے ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، اور بنو خزاع مسلمانوں کے اتحادی ہیں۔ طے پایا کہ آج کے بعد یہ دونوں قبیلے بھی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہ سیز فائر ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بنو بکر نے بدعہدی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع کے کچھ لوگوں کو مار ڈالا۔ مسلمانوں نے صبر کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ سے قریب بلکہ مضافات میں بنو خزاع کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، بنو بکر والوں نے حملہ کیا، وہ دوڑ کر بیت اللہ میں آ گئے، مطاف میں آ گئے کہ حرم کا خیال کریں گے، لیکن بنو بکر کے درندوں نے حرم میں بھی ان مظلوموں کو معاف نہ کیا۔ وہ کہتے رہے الہکم الہکم، خدا کا واسطہ اللہ کا نام مانو، کیا کرتے ہو؟ ان بدبختوں نے کہا لا الہ اليوم، آج کوئی الہ نہیں ہے، آج کوئی خدا نہیں ہے، بس ہم ہیں سب کچھ، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ اب ان پر یہ قیامت گزری تو پھر بنو خزاع کا ایک وفد مدینہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے آ کر اپنی مظلومیت کی کہانی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارتی مشن مکہ بھیجا، مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، بنو خزاع کے جو لوگ قتل ہوئے ان کا جرمانہ ادا کرو، قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو حدیبیہ والا معاہدہ ختم، پھر جو تم کر سکتے ہو تم کرو، جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ اس سفارتی مشن کا جواب مکہ والوں نے یہ دیا کہ ہمیں تیسری بات منظور ہے، یعنی معاہدہ ختم، اعلان جنگ۔ وہ وقت واپس ہوا تو ان کے جو بڑے تھے ان کی کھوپڑی میں بات آئی، کہنے لگے بدبختو، یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر میں تمہاری طبیعت صاف کی، اعلان جنگ کرتے ہو، یہ تو خودکشی ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں جا کے معاہدہ بحال کرتا ہوں۔ یہ دوڑا مدینے میں آیا، صدیق اکبر سے کہا سفارش کرو، فاروق اعظم سے کہا سفارش کرو، ذوالنورین سے کہا
تم سفارش کرو بارگاہ رسالت میں. سیدنا علی سے کہا, سب نے کہا نہ بابا, تو سفیا گیا ہے, ایسے معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ضمن میں کچھ نہیں کہیں گے. حسنین کریمین کے پاس گیا کہ تم ہو تو بچے, لیکن کم سن ہونے کے باوجود کم نظر نہیں ہو. 16 سال کا تعلق, یہ بلوغت کا تعلق, بلاغت فکر و نظر جو ہے اس کا تعلق 16 سال سے نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ کے کرم سے. کچھ لوگ لڑکپن میں بالغ, بچپن میں بالغ ہوتے ہیں, اور ابو جہل جیسے 70 سال میں پہنچ کے بھی بالغ نہیں بنتے. محمد ابن مسلمہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعتماد کیا کہ ایک فوجی لشکر کا اسے کمانڈر ان چیف بنائے, اور پھر فاروق اعظم اور صدیق اکبر نے اتنا بڑا اعتماد کیا, بالخصوص سیدنا عمر فاروق نے, کہ اسے انسپکٹر جنرل پولیس بنایا, انسپکٹر جنرل آئی جی بنایا, جبکہ ان کی عمر 19-22 سال تھی. تو حسنین کریمین نے فرمایا ہم اپنے نانا کو اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے. خیال آیا میری تو بیٹی اللہ کے رسول کے گھر میں ہے, میں بھی عجیب بے وقوف ہوں, ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہوں, ام حبیبہ کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں. تو سیدہ ام حبیبہ, ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے حجرہ میں آیا. جو ہی دروازہ کھلا اور ام حبیبہ نے دیکھا میرا باپ آیا ہے تو دوڑی بستر کی طرف, باپ کی طرف نہیں. کیا وہ حضور کیسے آئے ہو, خیریت تو ہے؟ باپ کی طرف نہیں, بستر کی طرف, بستر کی طرف دوڑی, بستر کو جا کے لپیٹنا شروع کیا. ابو سفیان نے کہا کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی بستر لپیٹ رہی ہوں, دیکھتے نہیں ہو. ایک تو نے مجھے کوئی الیک سلیک نہیں کیا, خوش آمدید نہیں کہا, پھر بستر بھی لپیٹ رہی ہو, میں کہاں بیٹھوں گا؟ کہنے لگی ابو سفیان تو باپ بعد میں ہے, محمد میرا آقا پہلے ہے, یہ بستر اس کا ہے جس کے قلب پر وہی اترتی ہے, اس پر تو مشرک ناپاک بیٹھے گا. کبھی حساس ہو گئی, سمجھ گیا یہاں بھی کچھ نہیں, یہاں بھی بات نہیں چلے گی. تو پھر مجبور ہو کر جب دیکھا کہ کسی رخ سے بات بنتی نظر نہیں آتی تو مسجد نبوی میں چلا آیا, صحن میں کھڑے ہو کے کہتا ہے میں نے حدیبیہ والا معاہدہ بحال کیا ہے, بحال کیا ہے, بحال کیا ہے. یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھا اور مکہ آ گیا. لوگ اس سے کہا بحال کر آئے ہوں. انہوں نے کہا کیسے, کوئی تحریر واری تو نہیں ہے. کہا تو پھر زبانی بات ہوئی ہے. کہ زبانی بات بھی بس ایسے ہوئی ہے کہ میں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ معاہدہ بحال ہو گیا. پاگل دی گریٹ, یک طرفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام کو تیاری کا اشارہ دے دیا. 10,000 قدسیوں کا لشکر تیار ہوا اور 10 رمضان المبارک کو رحمت عالم روانہ ہوئے. 10 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے. آپ مجھے بتائیں وہ طبقہ, وہ لوگ جو انسانوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے, جنہوں نے عدل و انصاف کا قتل عام شروع کر رکھا ہے, جو نہتوں اور پرامن لوگوں پر شبخون مارتے ہیں, ان کا ہاتھ روکنا تعمیر ہے یا تخریب ہے؟ ان کا ہاتھ روکنا رحمت ہے یا دہشت ہے؟ تو پھر آج کے عالمی چور, آج کے عالمی قاتل, آج کے ابو جہل کے وارث, آج کے طاغوت کے نمائندے اسلام کو دہشت کا دین کہتے ہوئے نہیں شرماتے, جن کی اپنی آستینیں انسانی خون سے رنگین ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اس تعمیری سفر پر روانہ ہوئے. بنت پڑ گئی. ابو سفیان ویسے بڑا ذہین آدمی تھا، بعد میں جب مسلمان ہوا تو پھر اس کی صلاحیتیں سامنے، آدمی بہت ذہین تھا، معاملہ فہم تھا دوسروں کے مقابلے میں. اسے بھنک پڑ گئی. وہ مکہ سے روانہ ہوا تو ایک جگہ ہے مر الزہران، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کر رکھا تھا. یہ عشاء کے قریب پہنچا. عشاء کے بعد اس کے ساتھ 2 مشرک اور تھے. 10,000 مجاہدین نے شمع جلا رکھی تھی، آگ جلا رکھی تھی. رات کے وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب آگ جلا لیں تو یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تعداد میں کتنے ہوں گے. ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا بنو خزاعہ کے لوگ تو نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر زیادتی ہوئی تھی. تو اس نے ایک کو تھپڑ مارا، جس نے یہ بات کہی تھی اس کو تھپڑ مارا کہ بنو خزاعہ والے اتنے ہیں، اتنی تعداد میں ہو گئے. چھوٹا سا قبیلہ ہے، یہ تو پتہ نہیں لاکھوں لوگ ہیں. اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رحمت عالم والے گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے اور ان کی نظر ابو سفیان پہ پڑی. ابو سفیان کو کہنے لگے اوہ تو یہاں آ گیا ہے، گیدڑ پہ جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، ادھر آ. اپنے ساتھ بٹھا دیا. اپنے خیمے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں فاروق اعظم کا خیمہ تھا. ابن خطاب نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن یہاں ہمارے خیموں کے درمیان. انہوں نے تلوار پہ ہاتھ مارا. حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، تیز بھاگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے پہنچا. یہ بھی پہنچے اور پیچھے سے ابن خطاب بھی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عباس نے پہنچ کے کہا اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، میں اس کو آوان دے چکا ہوں. ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں پوچھ رہی تھیں اللہ کے رسول اجازت ہے، جو ہونا چاہیے وہ کروں؟ رحمت عالم نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ عباس کی امان میں آ چکا ہے، انہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور مسلمان کبھی امانت میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا. تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے کہ اس کو ذرا سمجھائیے گا، یہ آپ کے ساتھ رات گزارے گا، سمجھائیے گا. باتیں ہوتی رہیں. ابو سفیان کہنے لگا محمد کی شرافت پر بھی مجھے یقین ہے، محمد کی امانت اور دیانت پر بھی مجھے یقین ہے. میں قسم کھا سکتا ہوں، لات و منات اور عزا و حبل کی قسم کھاتا ہوں کہ محمد جیسا امین، محمد جیسا شریف، محمد جیسا سچا انسان میں نے نہیں دیکھا. لیکن ان کی رسالت پر مجھے شرح صدر نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. حضرت عباس نے فرمایا تیرا دل تجھے مروائے گا، تیرا دل تجھے مروائے گا بابا. جس طرح رحمت عالم کی صداقت بے داغ ہے، جس طرح رحمت عالم کی دیانت بے داغ ہے، جس طرح رحمت عالم کی شرافت بے داغ ہے، اسی طرح محمد کی رسالت بھی بے داغ ہے. مان لے. اچھا پھر مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں سوچوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مکہ سے قریب جا کر حضرت عباس سے کہا اس کو لے جاؤ، ذرا پہاڑی کی بلندی پر کھڑا کر دو، تم دونوں نیچے سے مسلمان گزریں گے، اس سے اندازہ ہو کہ یہ فاتح کیسے ہیں. ہے تو مدبر آدمی، ہے تو بہت پرانا اور ذہین آدمی ہے، ذرا دیکھیں آپ کے فاتح کیسے ہیں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجاہدین اسلام بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلے گئے. مسلمان کی خوبی ہے نظم و ضبط، اللہ آپ کو عطا فرمائے. لیکن جو منظر میں دیکھتا رہتا ہوں میرا دل خون کے آنسو ہوتا رہتا ہے. کہیں کوئی
پھاٹک کراس کرنا ہو، کہیں کوئی اشارہ، دونوں طرف سے ٹریفک ایک دوسرے کا راستہ خود روکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اشارہ کھل جاتا ہے، یہ پھنسے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا راستہ انہوں نے روک رکھا ہے، ان کا راستہ انہوں نے روک رکھا ہے، تو جو ٹریفک 2 منٹ میں صاف ہو سکتا تھا وہ پھر کھڑا ہے۔ نظم مسلمان کو خوبی تھی، اور 5 نمازوں میں اللہ چاہتا ہے کہ آؤ اور نظم سیکھو، ورنہ ذکر اللہ تو گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کو مسجد میں کیوں بلایا گیا ہے؟ اور اتنی تاکید سے بلایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا ڈالوں۔ تو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جب یہاں آئیں گے تو آپ کا ایک تو سوشل کنٹیکٹ مستحکم ہوگا، آپ کے روابط میں استحکام آئے گا، اور پھر نظم و ضبط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام سے پہلے اگر کوئی سجدے میں چلا جائے، یعنی امام کے سجدے سے پہلے اگر کوئی سجدے میں چلا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا حشر میں وہ گدھے کا سر ہوگا اس کا۔ نماز ایک مستقل ٹریننگ ہے، مستقل تربیت ہے، جو ہمیں ایک اچھا انسان سے بناتی ہے، جو ہمیں نظم سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے۔ ایک ساتھ پڑھتے تو باجماعت تھے، لیکن رکوع میں بھی پہلے، سجدوں میں بھی پہلے اس کو پکڑ کے کہا گیا کہ میاں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ابتدا ایسی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ یار میں اس مولوی نو جاننا، میں اس کو دیکھ دیکھ کے سجدے کرنا، بس ٹھیک ہے سب کچھ کھڑا ہو جانا پر میں اپنی مرضی کے سجدے بھی کر سکتے رکھوں، اس مولوی نو میں جاننا، اس کی تنخواہ پہ اسی دینے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہ یہ غلط۔ مولوی صاحب کو نہیں دیکھنا، جس جگہ پر وہ کھڑا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ قافلے گزر رہے ہیں تو ابو سفیان کہتا ہے یا عباس لقد اصبح ملک ابن اخیک اليوم عظیما، آج تیرے بھائی کے فرزند کی سلطنت عظیم ہو گئی۔ آج تک میری نگاہوں نے یہ منظر تو نہیں دیکھا۔ لقد اصبح ملک ابن اخیک اليوم عظیما، حضرت عباس نے فرمایا اللہ ابو سفیان لقد اصبح رسالت ابن اخی اليوم عظیما، آج میرے بھائی کے بیٹے کی سلطنت عظیم نہیں ہو گئی، آج میرے بھائی کے فرزند کی نبوت اور رسالت عظیم ہو گئی، ان کے موقف کو بلندی ملی ہے۔ اتنے میں انصار گزرے، بنو خزرج گزرے، حضرت ان کا امیر تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سعد بن عبادہ وہی خوش نصیب ہے جس کے گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا۔ بنو ثقیفہ میں پہلی مرتبہ جب گیا ہوں حرمین شریفین کے لیے 1979 میں 1979 میں، تو حضرت سعد بن عبادہ کا گھر اس وقت موجود تھا، اب تو ختم ہو گیا۔ یہاں جہاں یہ خندق اخضر ہے، گرین پیلس، یہ بڑے بڑے ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، اسی جگہ تھا وہ۔ سعد بن عبادہ کی نظر پڑی ابو سفیان پر، تو ابو سفیان کو دیکھ کر انہوں نے پھر فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس۔ ابو سفیان قرآن کی سن، تلک الایام نداولها بین الناس، آج سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم نے فرمایا یہ راتیں اور دن تمہارے قبضے میں نہیں، تم تو غلاظت کے مجسمے ہو، بول و براز کی بوریاں ہو، چلتے پھرتے گندگی کے مجسمے ہو، تمہارے اختیار میں کیا؟ یہ راتیں اور دن اس کے اختیار میں ہیں اور وہ گھیرتا ہے انہیں۔ نداولها ماضی تمہاری تھی، حال ہمارا ہے،
کل تمہاری تلوار ہمارے گلے، آج ہماری تلوار تمہارے گلے، آج بیت اللہ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تو ابو سفیان دوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں رحمت عالم اپنی قصوہ پہ تشریف فرما تھے، اور قصوہ کے پیچھے آج کے دن نہ ابو بکر تھا، نہ عمر تھا، نہ عثمان تھا، نہ علی تھا، ایک غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید۔ ہاں یہ نام ہر دور میں منفرد رہا ہے، اور اس نام نے ہر دور میں اپنی عجیب شناخت بنائی ہے۔ یہ لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ میں ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ ایک استعارہ تھا، انڈیکیشن تھا پوری دنیا کے لیے۔ اسلام انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا، غلامی میں الجھے ہوئے عناصر کو بلند کرنے آیا ہے، عزت دینے آیا ہے۔ اسامہ خوشی میں تھوڑا سا مچلا اور اچھلتا ہوا فاتحانہ انداز میں کچھ رجز پڑھے تو رسول اللہ کے ہاتھوں نے اسے کنٹرول کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، علیہ کا یا والدی، میرا دین اعتدال ہے، دین اعتدال ہے، یہ خوشیوں میں ناچنے نہیں دیتا اور غموں میں سینہ کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ اسلام رقص کی بھی اجازت نہیں دیتا، ماتم کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہاں اس کا کوئی عنوان ہو۔ رقص اور ماتم اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ اسلام کی لغت یہ ہے کہ خوشیوں میں شکر کرو اور غموں میں صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں کے ساتھ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، سعد بن عبادہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھی سنا ہے۔ بلاؤ، ساتھ بلائے گئے، پوچھا کیا کہتے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جن کے ہاتھوں سمیہ تو ٹکڑے ہوئی، یہ وہی ہیں جن کے ہاتھوں عمار و یاسر تڑپائے گئے، ستائے گئے، بلال کو جن ظالموں نے گرم ریت پہ رکھ کر سینے پہ پتھر رکھے، ان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی تھی، انسان دیکھ نہیں سکتا تھا یہ منظر۔ اللہ کے رسول، میں تھوڑی سی ضربیں لگا رہا ہوں ان کے احساسات پر۔ رحمت عالم نے فرمایا، تو ان کے احساسات پہ ضرب لگاتا ہے تو چوٹ تو میرے احساس پہ بھی لگ رہی ہے، میرے احساس پہ بھی چوٹ لگ رہی ہے، اس لیے کہ تیرے اس جملے میں، اس نعرے میں انتقام کی بو آتی ہے، اور میں بنی نوع انسان کے لیے ابر کرم بن کے آیا ہوں۔ اولے نہیں برستے، حیات آفرین بوندیں برستی ہے۔ اچھا، جھنڈا بیٹے کو دے دو، تنبیہن، جھنڈا بیٹے کو دے دو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا، علی تم جاؤ اور مکہ میں جا کے میری طرف سے کہو، ڈر گئے ہو، دروازے بند کر رکھے ہیں تم نے، تمہارا ماضی ستاتا ہوگا، تم خیال کرتے ہو آج تمہیں دھکتے ہوئے شعلوں میں پھینکا جائے گا، لیکن کوئی مادہ پرست دنیا دار فاتح بن کر نہیں آیا، آج رحمت للعالمین آیا ہے۔ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ بھائی یوسف نے کنویں میں ڈالنے والے ننگے ہاتھوں پکڑے گئے، سوالی بن کر کھڑے، اور ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ چہرہ اجنبی نہیں ہے، دیکھا ہوا تو ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہے، اس لیے کہ حالات مختلف ہیں۔ لگتا ہے کہ یوسف ہو، لیکن کیسے؟ ہم نے کنویں میں ڈال دیا، یہ شاہی تخت ہے، مصر کا تخت ہے، تو جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ تخت پہ بیٹھا ہو کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ سوچ رہے تھے، اس مد جزر میں غوطہ زن تھے کہ سیدنا یوسف کی زبان سے سوال نکلا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، انہوں نے درخواست کی تھی مسنا واہلنا السوء، عزیز مصر ہم قحط زدہ لوگ ہیں، مشکلات میں پھنس گئے ہیں، مسنا واہلنا السوء، ہم فاقے کر رہے ہیں، ہمارا خاندان فاقے کر رہا ہے، کئی کئی دن تک ہمارے چولہے گرم نہیں ہوتے، وجئنا ببضاعة مزجاة، اور غلہ خریدنے کے لیے ہم کوئی قابل ذکر سرمایہ بھی نہیں لائے، لہذا فتصدق علینا، بس مہربانی کیجیے، احسان کیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو خوب جزا دیتا ہے۔ تو سیدنا یوسف نے فرمایا دینے لینے کی بات بعد میں ہوگی، پہلے بتاؤ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا تھا یاد ہے کہ نہیں؟ بس وہ جو سسپنس تھا، وہ جو تجسس تھا، وہ حقیقت میں بدل گیا کہ ہم تو شک کر رہے تھے، یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے آپ وہی ہیں، اب اوپر سے اجازت مل گئی تھی، اخفاء ختم، اظہار شروع، فرمایا انا یوسف، الحمدللہ میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، لیکن آپ یہاں کیسے؟ فرمایا قد من اللہ علینا، تم نے مٹانے میں کمی نہ کی، لیکن مٹانے والوں سے بچانے والا کہیں زیادہ قوی ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں لاوارث ہوں؟ لیکن راولپنڈی والوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں سچائی اتر جائے اور آپ کے دل و نگاہ کی دنیا کو قرآن کی صداقتیں، قرآن کے اشارات منور کر جائیں۔ یہ نہیں کہا میں ابراہیم کا پوتا ہوں، یہ نہیں کہا میں یعقوب کا بیٹا ہوں، میرے آباء و اجداد سارے انبیاء و رسول ہیں، انہوں نے دستگیری کی، وہ میری مشکلات میں کام آئے، بندوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، اگر لیتے تو کوئی ولی نہیں ہے، نبی ہے، رسول ہے۔ فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے ہم پر کرم، تو مشکلات میں کون کام آتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت دے، دونوں جہانوں میں سربلندی عطا فرمائے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ دکھوں میں اور مشکلات میں کون ہے کام آنے والا؟ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، خطاب کس کی طرف ہے؟ صاحب قرآن کی طرف، اپنے محبوب کی طرف۔ ان یمسسک اللہ بضر، میرے محبوب جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو مجھے یاد کیا کیجئے کہ میرے سوا تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے، ایک فکر کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں امتحان لینا چاہوں تو کوئی کام آنے والا نہیں، اور جب میں خیر سے ہمکنار کر دوں تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ لہذا نقصان میں، غموں میں، دکھوں میں، مصائب میں کام آنے والا کون؟
ہاں ہی پہ ذرا زور دے کے. ویسے روزہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہے کہ آپ کو ہلکام کر دے، آپ کی آواز ہی نہ نکلے. مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون ہے؟ ہی سے زور دیجئے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سب کو یہ عقیدہ یا سب کو یہ فکر نصیب ہو جائے گا، لیکن میں یہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لاکھوں انسانوں کو اللہ نے صحیح فکر عطا فرمایا اور صحیح رخ پہ آئے ہیں. بھائی پھول وہیں اگتے ہیں جہاں کی زمین زرخیز ہو. اگر کوئی کوڑے کے ڈھیر پہ پھولوں کی تمنا کرے تو یہ اس کی سادگی ہے نا، سادگی ہے. مشکلات و مصائب میں کون کام آتا ہے؟ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. اب ایک اضطراب ہے جو سب کے قلوب میں بپا ہے. او ہو کیا ہوگا، آج کیا ہوگا. سیدنا یوسف نے بھی چہرے پر لیے، باطنی اضطراب کا اندازہ ہوا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی انتقام نہیں ہوگا. انتقام اور بدلہ تو دور کی بات ہے، میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کروں گا. جو تم نے کیا وہ تمہارا مقام تھا، جو میں کرنے والا ہوں وہ میرا مقام ہے. مجھ سے تم وہ توقع رکھو جس مقام پہ میں ہوں. رحمت عالم نے فرمایا جاؤ علی جاؤ، اور مکہ میں سہمے ہوئے دروازہ بند کر کے لرزتے ہوئے مشرکین سے کہو آج کوئی دنیا دار نہیں آیا، آج کوئی مادہ پرست نہیں آیا، ذرا دروازہ کھول کے تو دیکھو کون آیا ہے. وہ ایک کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ آیا ہے جس نے نہ کسی دارالعلوم میں، نہ کسی مکتب میں، نہ کسی یونیورسٹی میں اور نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا، کسی سے نہیں سیکھا، لیکن وہ ہے کہ دنیا میں جس کو بھی دانش ملی اس کے قدموں کی خاک کی تنویر سے ملی. کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہی قومی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ اقدامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. وہ اقدامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک نغمہ کے انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا. وہ ایک جذبہ کے ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری. وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری.
وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک شیشہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی، کوئی پوچھے تو صحیح حبشی بلال سے، حبشے کا وہ سیاہ فام، چھوٹی چھوٹی آنکھوں، موٹے موٹے ناک اور ماتا کے داغ سے بھرے ہوئے چہرے والا، جس کے سلام کا جواب بھی کوئی نہ دے، لیکن اس نسبت نے اسے کہاں پہنچا دیا کہ مدینہ کی گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک عظمت، کوئی پوچھے نا اسامہ سے، آج رحمت عالم کے ساتھ کسواتے سوار آ رہا ہے، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہرے پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا، وہ ایک مستی، وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، وہ ایک مستی کہ ہستی کو جلا دیتے ہوئے پھیلی، وہ ایک عالم کہ ہر عالم پہ چھا جاتا ہوا آیا، مسیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تینوں زیتون و طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم کہ میں نے اس کو خوب بنایا ہے، میں نے اس کو خوب بنایا ہے، میں نے اس کو خوب بنایا ہے، اتنا خوب کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ وہ جو اقبال کہتا ہے نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ہاں یہ آئینہ بس اس کو ہی بنایا، مسیت حسن کی تکمیل فرماتے ہوئے ابھری، تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا، تصور آخری تصویر بن جاتا ہوا آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جاؤ میرے پیارے علی، مکہ والوں سے کہو ڈرتے کیوں ہو،
ابو سفیان نے سب سے زیادہ مہربانیاں کی ہیں مجھ پر، میرے دین پر، میرے غلاموں پر۔ سنو آج اعلان کرتا ہوں، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امن ملے گا، بیت اللہ میں آ جائے اسے امن ملے گا، دار ارقم میں پناہ لے امن ملے گا، ابو سفیان کے گھر میں بھی آ جائے امن ملے گا۔ آگے آج اس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ محمد تو کتنا عظیم ہے، محمد تو کتنا عظیم ہے، سر جھکا ہوا ہے اور اونٹنی کے زین وہ جو ہوتا ہے فلان سا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ آج رحمت عالم کی سجدگاہ یہ ہے، اور زبان پہ حمد و تسبیح ہے، حمد و تسبیح ہے۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، میں تیرے سب پاکیوں وحشت کو برہم کر دیا، میں تیرے سب پاکیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ سیدھے بیت اللہ میں آئے، سیدھے بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بتوں سے بھرا ہوا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے، سامنے ابراہیم کے نام کا مجسمہ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے نام کا، ادھر اسحاق علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ، جنہوں نے ساری زندگی بت شکنی کی، یار لوگوں نے انہی کے نام کے مجسمے بنا ڈالے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے بابا، دنیا ہے یہ۔ ملنگ سے کوئی پوچھے وہ کہتا ہے کائنات بڑی ملنگ واسطے، یہ اسی نہ ہوں تو کائنات ہی نہ ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کا اشارہ کرتے جاتے ہیں وہ گرتے جاتے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے دادے کا مجسمہ ہے، کچھ بھی ہے نسبت ابراہیم سے آرام سے اتار کے رکھ دو، نہیں، کیوں اشارہ کیا منہ کے بل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وقت گرتے جا رہے ہیں، اٹھا کے باہر پھینکے جا رہے ہیں۔ جب بتوں سے بیت اللہ کو صاف فرما دیا تو فرمایا آپ سب باہر چلے جاؤ، میں اپنے تنہا معبود کے حضور تنہا سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے اکیلے معبود کے حضور اکیلا سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ میں نوافل ادا کی اور اللہ کی عبادت کا ٹوٹا ہوا سلسلہ حمد و تسبیح سے بحال کیا۔ وہ نوافل کیا تھی؟ عجز و تواضع اور انکسار کا سیلاب، آنسو کا سیلاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے تشریف لائے، ملتزم پر تشریف لائے تو ایک ہاتھ اس طرف اور ایک ہاتھ اس طرف آتے، جانتے ہو کیا کہا میرے آقا نے؟ جانتے ہو؟ اچھا نہیں جانتے، اب میں بتاتا ہوں، یاد رکھو گے؟ اللہ تو چاہتا ہے تم بتاؤ، انشاءاللہ ہر بات پر نہیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ باتیں تمہیں کبھی بھولنے نہ پائیں، اس نے حکم دیا ہوا ہے، تم بتاؤ، یاد رکھو گے؟ ہاں انشاءاللہ یاد رہے گا۔ دونوں مبارک ہاتھ بیت اللہ کے دروازے پہ یوں رکھ کے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہے وہ موٹو، یہ ہے وہ سلوگن، کمبائن سلوگن جو چلا آ رہا ہے سیدنا آدم سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں، حکمرانی اس
اسی کی، بادشاہت اسی کی، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، تے کفر دے سارے لشکراں دا خانہ خراب کیتا کلے نے، بغیر کسی اتحادی دے، وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، گھڑی خطرناک رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، میں خطبہ بیان کرنے لگوں تو پھر یہ 4-5 منٹ اسی پہ ختم ہو جائیں گے۔ بلال سے فرمایا ہاں میرے حبشی آج اذان کہو۔ عرض کیا کہاں کہوں اللہ کے رسول؟ اس وقت یہ تو اب تو آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اس وقت تو صرف یہی بس بیت اللہ شریف کی 4 دیواری تھی اور کچا مطاف تھا۔ الحمدللہ میں نے بھی پہلا طواف کچے مطاف میں کیا ہے، اس مطاف میں جو لذت تھی اب وہ اینٹوں والے میں کہاں سے لاؤں؟ اقبال اس لیے کہتا ہے میں جو مجھے نہیں آتا وہ بتانا، میں بد دل و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے۔ یہ جو مرمر کی سلوں والا تم نے بنایا ہے اس نے میرے دل کی دنیا کو تہوالہ کر دیا، وہ اخلاص نہیں ملتا۔ وہ جو گرم گرم سنگریزوں کے پاؤں پڑتے تھے تو لگتا تھا جیسے انگاروں کے پاؤں آ گیا ہے۔ میں بد دل و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اور فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور وہاں باندھ دو۔ بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ لڑائی میں وہ ضرب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مولوی نے اس بھی میوزیکل پوائنٹ پہ سیٹ کر کے ہور دا کچھ ہور کر چھوڑیا۔ اقبال پھر رو گیا، کہندا ہے رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی۔ ہوں سورا مولوی صاحب یہ سنیا کرو گا، اگے پیچھے اپنی فرقہ واریت دا وہ پیچ اپ کرتا کھڑا ہوگا سی، علیکہ کو علیکہ 1.5 میل لے جا سی اور وسلم دی واہ واہ 2 میل کھچ جا سی، تے اگے جاہل پوچھنے والا کوئی نہیں، او ظالما اے ظلم تو نہ کر۔ اپنی پہلے سیاسی کاروائی پانے جی، فرقہ وارانہ کاروائی، اللہ اس تو نجات دے۔ لاؤڈ اسپیکر ختم ہو جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے پچھلی ملاقات میں بھی کہا جمعہ میں وہاں اپنے حمزہ مسجد میں، لاؤڈ اسپیکر کو ختم کر دیا جائے، 90% فرقہ واریت ختم ہو جاتی۔ ہاں جس ویلے بجلی نہیں ہوندی نا تو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، مولوی صاحب سادہ جی اذان دیں وہ جی ہے حقیقت نہیں۔ اج کل افطاری کی اذان تو اگے پیچھے وہ بھی فرقہ وارانہ جملے ذرا گھٹ پڑتا، کتنے بھی وہ افطاری کا سامان چٹ نہ کپو ہو جائے، اذان بھی پڑھتا رہنا تو افطاری کے پکوڑے نو بھی تکتا رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بلال نے لگائی زد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مشرک نے نال والے نو آخیا میرا پیو مر گیا ہے، ماتا ابھی پیو میرا مر گیا، چنگا ہوا مر گیا، اس نے یہ آواز تین نہیں سننی نصیب ہوئی، اس آواز نے سنا تو پہلے مر گیا، چنگا ہوا۔ اس نال والے آخیا ہوئے ہوں تو تیری انتڑیاں باہر آ جا، بند کر ساری گلوں، ہوں رحمت عالم دی غلامی دے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ۔ سمجھ آئے یا نہ آئے مننا پہ۔ بلال نے اذان کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا جو سارے انبیاء اور
تسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، خطاب کیا. کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وہی بات کہی جو سیدنا نوح نے کہی، وہی بات کہی حضرت شعیب نے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سب کے سب قَالَ يَا قَوْمِ سب کہتے چلے آئے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی دستگیر نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں. ڈاکٹر دوا تو دیتے ہیں، شفا کون دیتا ہے؟ اور شفا کے مالک ڈاکٹر خود ہوتے تو کبھی ان پہ تو موت نہ آتی. ایک ڈاکٹر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی میرے دوست نے، تو ان کی نماز جنازہ سے پہلے کچھ لوگ آ رہے تھے. میں نے چند باتیں کی. میں نے کہا آج ڈاکٹر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ موت بہرحال ایک اصل حقیقت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر بیچارے دوائی دیتے ہیں، شفا ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر کبھی اپنی ماں کو نہ مرنے دیتے. ایک ڈاکٹر دوڑ کے آیا میرے کان میں کہا جی نہ ماں نہیں، بیگم کو نہ مرنے دیتے. میں کہ یہ بھی ٹھیک آتی ہے، یہ بھی ٹھیک آتی. ماں تو اکثر تنگ آئے کیوں تو نہیں تنگ آئے پہن. خیر لال نوجوان ماشاء اللہ بڑے نمک حلال نوجوان ہیں جی، بڑے نمک حلال. کہنے نہ مردہ نہ چار پائی خالی کر دیا. دوا ڈاکٹر دیتا ہے، حکیم دیتا ہے، شفا اللہ کے ہاں ورنہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی. جالینوس ماہر تھا اسہال کا، اسہال لگے اور اسہال کے مرض میں مرا. لوگوں نے آ کے کہا حکیم صاحب تیری پڑیا سے ہمارے پرانے بیماری دور ہو جاتی تھی، تجھے کوئی دوائی نہیں ملتی اپنے لیے؟ اس نے ایک بوتل دی، کہتا جاؤ سامنے جو ایک نالا بہ رہا ہے نا اس کو یوں ڈالو. انہوں نے جو جا کے یوں ڈالی تو پانی جم گیا اور ادھر ادھر بہنے لگا، سیدھا نہیں. کہنے لگا میں یہ سینکڑوں کھا چکا ہوں، میرے اسہال بند نہیں ہوتے، میرے موشن نہیں ختم ہوتے. اس لیے کہ ڈاکٹر دوا دیتے ہیں، حکیم نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، شفا تو رب العالمین کے پاس ہے نا. فرمایا اس کے سوا کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا نہیں. نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا یا قوم، شعیب نے بھی فرمایا یا قوم، ہود نے بھی فرمایا یا قوم، صالح نے بھی فرمایا یا قوم، ابراہیم نے بھی فرمایا یا قوم، موسیٰ نے بھی فرمایا یا قوم، یونس نے بھی فرمایا یا قوم. اپنی برادری اپنی قوم، اپنی برادری اپنی قوم. پھر وہ آیا جس کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب تجھ سے پہلے اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنی برادری کی طرف آئے. اب تیری رسالت شروع ہوتی ہے، اب تیری نبوت شروع ہوتی ہے. تو میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. رحمت عالم کا خطاب ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. پوری انسانیت سے خطاب فرمایا. رحمت عالم نے پوری انسانیت سے خطاب فرمایا تمہاری بگڑی صرف اس حقیقت اور اس بات سے بنے گی کہ اس سے رابطہ قائم کر لو.
اسے اپنی دل کی دنیا میں بسا لو، دل کی دنیا میں اسے بسا لو، باقی ساری محبتیں طفیلی بنا لو، اللہ کے طفیل، جو اللہ کا پیارا ہے وہ ہمارا پیارا ہے۔ خواہشات کے بتخانے کو پاک کر دو، اللہ کے لیے اسے تنہا کر دو، پھر اس کی محبت کو بسا لو۔ وہ ہمارے روشن ضمیر کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہوں تو تیرے سوا کوئی نہیں میرے دل آ جا نہ ہوں۔ بس اسی جملے نے بگڑی بنائی ہے، اسی جملے نے بربادیوں کو آبادیوں سے بدلا ہے۔ پاکستان والوں آج بھی یہی چاہیے، آج بھی بتخانے توڑو، بتخانوں سے نکل آؤ بتخانوں سے، اور لگا لو اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ پیار کا ناطا جوڑ کر آزماؤ۔ تو کئی دوستیاں آزمائی ہیں، ذرا اس دوستی کو بھی آزما لو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں بھی روزہ داروں میں تنگ کریں، پر میں یہ تنگ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، ہاں یہی تو اقبال یہی تو کہہ رہا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے انو فرمایا، اپنے انو اہل ایمان نو فرمایا، اولاد اور مال دی محبت کتے تانوں میرے در تو دور نہ لے جائے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ تو ساری خیالی بتن، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھو گھڑی نے پھر 2 بجا دیے، پتہ نہیں اتنی تیز رفتار کیوں ہوئی پئی ہے آج، پہلے تو اس طرح نہیں سی کر دی۔ میرا ایک اور فرض بھی ہے، وہ میں پہلے ادا کرا تو پھر اگلیاں گلاں کر سکتا۔ اس ادارے کی سرپرستی کا بوجھ بھی میرے اوپر ہے، جیسا کہ میرے عزیز نے ابھی کہا، قاضی ساجد محمود نے، ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے یہاں قرآنی علوم کی تعلیم کی شمع روشن کی، اس کے کرم سے ہمارے احباب جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، جس کو آپ لوگ کمیٹی کہتے ہیں، کمیٹی کہتے ہیں نا آپ، لیکن میں انہیں اپنے احباب کہہ رہا ہوں، اپنے دوست کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس حوالے سے مثالی تعاون کیا، اور بحمد اللہ تعالی وہ شمع روشن ہے۔ اس کو روشن رہنا چاہیے کہ نہیں؟ روشن رہنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں آپ اپنا کردار ادا فرماتے رہیے ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اور آپ کچھ لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اس عمل خیر میں اگر آپ حصہ لینا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا ہے، وہ چلو یہ 2 میں دے رہا ہوں، 5 دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ اس سے ابتدا کرتا ہوں۔ کوئی دوست میری تقلید کریں، اگر مقلدین حضرات بیٹھے ہیں تو تقلید کریں۔ یہ کام ہم اللہ کے نام سے تھوڑا سا کر لیں تو پھر آگے بڑھیں۔
ہاں یہی میرے پاس لے آئیں. آپ کے پاس کون جائے؟ آپ اٹھیں اور میرے پاس. ایک تو یہ کہ قربانی دیں، دوسرا یہ کہ چل کے بھی آئیں. مگر بتائیے گا اگر یہ فطرے کے حوالے سے ہوں. جزاکم اللہ خیر. یہ ہمارے عزیز ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں. اگر فطرے کے حوالے سے ہوں تو بتا دینا بیٹا یہ کس مت میں ہے بھائی. تجھے بھی نہیں بتایا ہوگا. بزرگوں یہ آیا ہے کس مت میں ہے؟ عطیہ ہے، زکات ہے، صدقات ہے، کیا ہے یہ؟ جو نہیں بولتا وہ عطیہ ہے. پھر ہاں فطران علیحدہ رکھے. ماشاء اللہ. ٹیکسلا کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کمزور لوگ سارے ٹیکسلا میں رہتے ہیں. آتے جائیں. جزاکم اللہ خیر. مجھے مانگنا نہیں آتا میاں، میں آپ کو بتاؤں. آپ سے زیادہ مجھے کون جانتا ہے؟ اللہ قبول فرمائے. لیکن آپ کو دینا تو آتا ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا. اللہ قبول فرمائے. خوب قبول. فطرانہ علیحدہ رکھو بھائی. اس کو نیچے پھینکتے جاؤ. فطرانے کو نیچے بعد میں اٹھا لیں گے. شاباش. یہ کیا ہے؟ فطرانہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فطرانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دے دیا جائے تاکہ طلباء کے ہم کپڑے بنا دیں. ماشاء اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ یہ کس میں ہے؟ عطیہ. یا آپ اگر اپنے عزیزوں کو دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، کپڑے بنا لیں، ضروریات ان کو بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مہیا ہو جائیں. اچھا یہی ہے کہ عید سے پہلے آپ ماشاء اللہ اس فرض کو عید سے پہلے ہی ادا کر دیں. احتیاط اس میں ہے کہ 35 روپے دے دیں، کیونکہ آٹے کا بھاؤ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف ہے، یعنی بھاؤ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو احتیاطاً 35 روپے تاکہ کچھ زیادہ چلا جائیں، کم نہ ہو. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. السلام ورحمۃ اللہ. کس میں فضل سکے. اللہ قبول فرمائے. تو یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ بھی آپ کو اللہ سے قریب کرنے آیا ہے. نہ آپ کو بھوکا مارنے آیا ہے، نہ آپ کو پیاسا رکھنے آیا ہے. یہ آپ کے اندر تقویٰ کی روح پیدا کرتا ہے. اور تقویٰ کے کیا معنی ہے؟ تقویٰ کے یہ معنی ہے، لفظی معنی ہے ڈرنا. لغت کے اعتبار سے لفظی معنی کیا ہے؟ ڈرنا. لیکن یہ ڈر وہ نہیں ہے جو کسی درندے سے ہوتا ہے، نہ یہ ڈر وہ ہے جو کسی ڈاکو سے یا قاتل سے ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو کسی دوست سے ہوتا ہے. اور دوست سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرا دوست مجھ پہ ناراض ہو جائے. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم نے کیا بنایا رمضان شریف کو؟ لعلکم تاکلون وتشربون، تاکہ خوب کھاؤ پیو. میں نے ایک صاحب کو، ہم اس دن پشاور تھے، ایک تو میں کل تھا ویسے اس سے پہلے، میں نے دیکھا کہ وہ ادھر سے بھی اتنا کچھ اٹھا رکھا ہے کہ بس جھکا ہوا ہے، اور ادھر سے بھی اتنا کچھ اٹھا رکھا ہے کہ جھکا ہوا ہے. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حاجی صاحب اتنی کم افطاری کیوں لی آپ نے؟ مجھے کہتے ہیں دیکھ کر سمجھ گیا، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. تو برکت کے معنی یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ بس اپنا معدہ بھرنے میں ہی لگ جائیں ہم. برکت کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب کر لیں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیں، اور اپنے باطن کو بتوں سے پاک کر لیں. اپنے باطن کو بتوں سے پاک کر لیں. دنیا کی محبت کو نکالیں، اللہ کی محبت کو بسائیں. یہ دنیا تو پھر دنیا ہے، کس سے لو لگا بیٹھے ہو؟ یہ تو ٹھوکریں لگاتی ہے. ایک کمزور شخص نے
کبھی بات کی ہے، نام نہیں لیتا ہوں۔ فرمایا جاگو رے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔